طریق گواہ ہے اسلام کا سب سے پہلا مارکہ حق اور باطل، جسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مدینہ سے تقریباً 113 کلومیٹر مسافت دور میدان بدر میں پیش آیا، جسے لوگ آج بھی غزوہ بدر اور حق و باطل کا مارکہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور اسلام سب سے پہلے اس جنگ کے بعد نکھر کر کافروں کے سامنے آیا کہ اسلام میں وہ طاقت ہے جو کسی اور میں نہیں۔ اقبال نے کہا نا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ انہوں نے بھروسہ کیا اپنے جنگی سامان پر، اپنی دولت پر، اپنی زیریں، اونٹ اور گھوڑوں پہ، تلوار اور نیزوں پہ انہیں بھروسہ کیا۔ لیکن ایمان والوں کا بھروسہ تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، ان کا بھروسہ یا خدا کی ذات ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ تلوار وہ کام نہیں کرتی جو کام نگاہ مصطفیٰ کر جاتی ہے، وہ کام لشکر اور سپاہ نہیں کر پاتے جو کام اللہ کی مدد اور نصرت کر دیتی ہے۔ پھر ان کا یہ عزم اور استقلال ایسا مضبوط ہوا کہ روح زمین نے دیکھا کہ جب وہ بغیر ساز و سامان کے جنگ کے لیے نکل آئے، پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے۔ اور اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ کے اعلان نبوت کے 15 سال بعد، اعلان نبوت کے 13 سال بعد حضور نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 سال حضور مدینہ میں رہے تو کافروں نے چین سے نہ رہنا دیا۔ ہر کافر وہاں سے تنگ کرنے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار تھے۔ انہوں نے ماحول کو اس طرح کا بنا دیا کہ یا مار دو یا مر جاؤ، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، ورنہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، ابھی اتنے لوگ ایمان لے کے نہیں آئے۔ کافروں کی طرف سے بڑے بڑے ان کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار میٹنگ کرنے لگے کہ اب ہم جیت جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ساز و سامان بھی ہے، دولت بھی ہے، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں۔ ان کے پاس نہ نیزے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ساز و سامان ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ظاہری طور پر ہم جنگ جیت جائیں گے اور حقیقی طور پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ ابھار رہا، یہاں تک کہ شیطان ان کی میٹنگ میں آتا رہا، آ کر انہیں دعوت دیتا رہا اور کہتا رہا کہ نکلو، یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت میں ہم کافروں کو مسلمانوں کو گرا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے روح زمین سے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے غلاموں کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے اور اپنے غلاموں کی رائے لے رہے ہیں کہ کافر اگر جنگ کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے پوچھا، کیا ہمیں جنگ کرنی چاہیے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جب جنگ اور جہاد کا وقت آئے تو قوم موسیٰ یہ کہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم امت ہیں تاجدار عرب و عجم کی، ہم ماننے والے ہیں سید الانبیاء کے،
ہمیں پتہ ہے کہ بچ گئے غازی، مر گئے شہید، ہمیں وہ زندگی بعد میں ملے گی جس زندگی کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی وہ زندگی ہے جو حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے، ہم یہ جانتے ہیں۔ اور حضرت مقداد کہنے لگے ہم قوم موسیٰ نہیں کہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، ہم امت محمدی ہیں، ہم اپنے آخری سانس تک دین کا بھی پہرا دیں گے، آپ کا بھی پہرا دیں گے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ اتنی دیر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد کی آپ بات کرتے ہیں، یہ جان دینے کی آپ بات کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو ہم سمندر کے اندر گھوڑوں کو دوڑا دیں، چھلانگیں لگا دیں، اگر آپ کا حکم ہو ہم پتھروں کے ساتھ ٹکرے لگا دیں، یہ انسان کیا چیز ہے؟ یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی بھی کافروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ایمانی طاقت رکھتے ہیں، ایمانی جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم کافروں سے ڈرنے والے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو تیار کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ بڑا عجیب اس قافلے کو تیار کرتے ہوئے رونما ہوا، معاذ اور معوذ کا۔ یہ دو ننھے منھے بچے ہیں، حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ ہم بھی جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری عمر اتنی نہیں ہے، تم چھوٹے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم عمر میں چھوٹے ہیں لیکن جذبے ہمارے بڑے ہیں، ہم جذبوں کے لحاظ سے جوان ہیں اور ہم سب سے افضل ہوں شاید جذبوں کے لحاظ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بڑے کو لے چلتے ہیں۔ چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس سے بھی طاقتور ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ حضور نے فرمایا اگر تم اس سے طاقتور ہو تو کشتی کرنی پڑے گی، جو جیت گیا اسے لے چلیں گے۔ اب جب کشتی ہوئی، بڑا ویسے ہی بڑا تھا، وہ عمر میں بھی بڑا، زور میں بھی بڑا، طاقت میں بھی بڑا تھا، لیکن جب چھوٹے کے ساتھ کشتی ہوئی تو چھوٹے نے کان میں کہا کہ بڑے تیری سلیکشن ہو چکی ہے، تجھے تو حضور لے کے جائیں گے، جو زبان حضور نے کر دی وہ کر دی، تجھے لے کے جائیں گے، لیکن اگر تو میرا بڑا بھائی ہے۔ تو اس نے کان میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی چھاتی پہ چڑھا دے تاکہ میں بھی جنگ میں چلا جاؤں۔ بڑے نے اسی طرح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں اور منظر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے دونوں کو جہاد کے لیے تیار کروا دیا۔ اب یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ آسمان فلک نے دیکھا کہ 313 کا قافلہ ہے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، اور اس کے علاوہ 6 زرے آر تلواریں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے ننگے بدن، صرف ازار ستر چھپانے کا لباس ہے، باقی ننگا جسم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قافلہ نکل چکا ہے۔ آسمان فلک نے دیکھا اور چیخیں مار دی، کہا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے دین کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اگر روح زمین پر یہ لوگ نہ رہے تو دین ختم ہو جائے گا۔ ادھر سے شیطان ان کو تسلی اور تشفی دے رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، اور ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، آج موقع ہے۔ ان کے پاس ساز و سامان نہیں، کافروں کے پاس اس وقت 300 گھوڑے 700 اونٹ تھے، ہر ایک سواری پہ تھا، اور ان کے پاس زیریں بھی تھی، تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، سارا ساز و سامان تھا۔ وہ کافر کہنے لگا کہ آج ہمارے پاس ساز و سامان بھی ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں، گھوڑے بھی زیادہ ہیں، تلواریں بھی زیادہ ہیں، زیریں بھی زیادہ ہیں، اونٹ بھی زیادہ ہیں، ہم یہاں سے نکلیں گے، ہمیں دیکھ کر وہ بھاگ جائیں گے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ انہیں کیا پتا یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 60 آدمی نکلے، 60 لاکھ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہو کے جنگ جیت کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں خالد یہ تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو مروانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کا کلام کہتا ہے بہت دفعہ اس طرح ہوا
کہ تھوڑے لوگ لیکن ایمان میں مضبوط ہیں، اللہ زیادہ لوگوں پر انہیں غلبہ عطا فرما دیتا۔ میں یہ چیک کرتا ہوں وہ ہم ہیں یا کوئی اور، میں اس لیے تھوڑے لوگ لے کے جاتا ہوں، جب واپس آ جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمانی جذبہ اور حرارت، کافر کو پتہ ہے مر گئے ختم، لیکن مومن کو پتہ ہے مر گئے ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے، بچ گئے غازی، مر گئے شہید، اس کے لیے دونوں انعام ہیں۔ اس لیے کافر نے تسلی اور تشفی دی۔ قافلہ مکے سے روانہ ہوا، ادھر مسلمان مدینے سے روانہ ہوئے۔ رستے میں جب قافلہ غزوہ بدر کی فضاؤں میں پہنچا نا، تو وہاں پر فیصلہ ہوا کہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں باہر نکال دیا جائے۔ ان چھوٹوں بچوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رشتے میں حضور کے ماموں لگتے تھے دور دراز سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 16 سال ان کی عمر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ سائڈ پہ کر دیے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کو نہ دیکھیں، میرے جذبے کو دیکھیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ جذبہ پیش کیا کہ ساری تاریخ گواہ ہے، جو بھی حضور کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ جس صحابی نے کہا حضور آپ پر میرے والدین قربان ہو، لیکن جب جنگ میں سعد بن ابی وقاص گئے، آپ کی تیر اندازی دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے والدین قربان ہو۔ یہ اللہ کا رسول کہہ رہا آپ کی تیر اندازی کو دیکھ کر۔ اور اس وقت عمر کا لحاظ نہیں، اس وقت جذبے کا لحاظ تھا۔ صحابہ کے اندر وہ جذبہ اور ایمانی حرارت ذات مصطفیٰ نے پیدا کر دی کہ انہیں مرنے کا خوف ہی نہیں رہا۔ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جو بندہ جہاد میں بات کرتا ہے اس کی آواز پر لاکھوں لوگ کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے تو ذات مصطفیٰ کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، انہیں سمجھایا۔ وہ لوگ جہاد کے لیے نکلے اور بغیر ساز و سامان کے نکلے، تعداد میں بھی کم، سامان میں بھی کم۔ جہاں پر پڑاؤ کیا وہ جگہ ریتلی جگہ تھی۔ اب جانتے ہیں ریتلی جگہ پر چلنا دشوار ہوتا ہے، اور جہاں پر کافروں کا قافلہ ٹھہرا وہ جگہ سخت تھی، اور سخت زمین پہ چلنا اور دوڑنا آسان ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اونٹ کے قدم نرم بنائے ہیں، یہ ریتلی زمین پہ چلتا ہے، اور جن جانوروں کے قدم سخت ہیں وہ سخت زمین پہ چلتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ چلنا دشوار نہیں ہوتا۔ مسلمان ان کی جو جگہ تھی وہ ریتلی جگہ تھی، وہاں پر قدم جو ہے وہ اندر دس جاتے تھے، چلنا دشوار تھا۔ کافر جو تھے وہ سخت زمین پہ تھے، ان کے لیے چلنا آسان تھا۔ اللہ نے سب سے پہلی مدد آسمان سے یہ نازل فرمائی کہ جس دن غزوہ بدر ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ جب بارش نازل ہوئی تو مسلمانوں کی جو زمین ریتلی تھی وہ سخت ہو گئی، اور قافلوں کی زمین جو ہے وہ تلکنے لگی، کیچڑ ہو گیا، ان سے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ پہلی مدد اللہ رب العزت کی طرف سے آئی۔ پھر یہ صفیں جب باندھی گئی، ادھر کافر ہے، جب اگلے دن معرکہ شروع ہونے لگا تو شیطان ان کو ورغلا رہا ہے۔ وہ ورغلا کہتا ہے آگے بڑھو، انہیں قتل کرو۔ وہ آگے بڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اسے کیا پتا کہ شیطان آپ جانتے ہیں آسمان سے آیا ہے، اس کی فرشتوں سے شناسائی ہے، اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر رہا ہے، اللہ نے یہ اسے طاقت دی ہے، آج بھی یہ دیکھتا ہے۔ ہوا یوں غزوہ بدر میں جب شیطان آگے آگے ہے اور سب کو دعوت دے رہا ہے آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ، بعض روایت میں تھا سراقہ بن مالک کی جو ہے وہ شکل میں شیطان آیا، بعد میں یہ صحابی رسول ہوئے، ان کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے آ کر کہا آگے بڑھو آگے بڑھو، اور سب جانتے تھے یہ شیطان ہے، یہ ہمیں آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن جب شیطان نے دیکھا نا کہ میں آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن آسمان سے کیا اترتا ہے اَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُنزَلِینَ، اللہ رب العزت 3000 فرشتوں کا لشکر آسمان سے اتار رہا، وہ شیطان دیکھ رہا ہے۔
پھر شیطان کہتا ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر 5000 فرشتوں کا لشکر آسمان سے آیا۔ فرشتے نے جب آسمان سے شیطان نے جب آسمان سے فرشتوں کا نزول دیکھا نا، شیطان پیچھے بھاگنے لگا، وہ صفے چیرتا ہوا کافروں سے پیچھے نکلا۔ کافروں نے پکڑا، کہاں جاتا ہے، ہمیں آگے دھکیلتا ہے، خود پیچھے جا رہا ہے۔ اس وقت شیطان نے جو جملے کہے سورہ انفال میں موجود ہے، پارہ نمبر 9 میں شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے لیے آسمان سے اللہ فرشتوں کا نزول کر رہا، اور جس قوم کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اس قوم کو کائنات کی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، وہ قوم فتح یاب ہوتی ہے۔ جب شیطان نے یہ کہا وہ پیچھے بھاگ گیا، لیکن وہ سارے پھنس چکے تھے، میدان میں آ چکے تھے۔ پھر وہ انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کو دیا گیا خیمہ، آپ اس خیمے کے اندر سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یار غار حضرت بکر صدیق آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور کی زبان پہ جو الفاظ تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا یا اللہ اگر آج یہ 313 یہ کل اسلام ہے، یہ کیا ہے، سارے کا سارا اسلام ہے، اور 1000 جو کافر ہیں وہ سارے کا سارا کفر ہے، سارے کے سارے اسلام کا سارے کے سارے کفر کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اگر یہ 313 آج باقی نہ بچے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، اور روح زمین پر جو سجدوں کی لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مساجد میں سپیکروں پر شہادت کی جو گواہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ یا اللہ اگر 313 نہ بچے تو کوئی باقی نہیں بچے گا۔ ذات مصطفیٰ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا، آسمان سے جوک در جوک فرشتے اترے، شیطان دیکھ کر بھاگ گیا، قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہوئی۔ لڑتے لڑتے یہ جنگ عروج پر پہنچی، اور جن کے پاس سامان نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس 300 گھوڑے 700 اونٹ تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس زیرہ اور تلوار ہے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 زیرے 8 تلواریں ہیں۔ جب مقابلہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، کافر بھاگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے 1 رات پہلے یہ نشان لگائے تھے، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 رات پہلے نشان لگائے اپنے عصے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ مرے تو صرف اسی جگہ پر مرے جہاں پر ذات مصطفیٰ نے نشان کھینچا تھا، 1 لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہیں پر مرے۔ اور ابو جہل کو تو معاذ اور موس نے مارا، سب سے چھوٹے بچوں نے مارا، اور سب سے بڑے سردار کو قتل کر دیا، یہاں تک عتبہ شیبہ بھی مرا۔ اور تاریخ گواہ ہے اس وقت جب شہادت ہو گئی نا، جنگ ختم ہوئی، 2 طرح کے لوگ ہیں، آج بھی 2 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے حضور نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، حضور نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ آج دوسرے طبقے کے لوگ ایسے ہیں کہ حضور نے کہا ہے، ہم دیکھنے جاتے ہیں شک کی نگاہ سے، ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور وہ شک کی نگاہ سے جاتے ہیں، اور دوسرے ایمان کی نگاہ سے جاتے ہیں، حضور نے کہا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اور جو دوسری نگاہ سے جاتے ہیں وہ اس لیے جاتا ہے اگر ایسا ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو مذاق کریں۔ اب ذات مصطفیٰ کے علم کو دیکھیں، 1 رات پہلے حضور نے، اب جنگ میں بگدڑ مر جاتی ہے، پتہ نہیں کون کہاں پہ جاتا ہے، کون کہاں پہ جاتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کو اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہاں پر فلاں مرے گا، حضور نے نشان لگا دی، یہ حضور کے علم غیب پہ بھی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار کو ایک کنویں کے اندر گرا دیا، 70 کافر مرے،
70 ہی قید ہوئے۔ مسلمان بعض میں 12، بعض روایات میں 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے، کل 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کافروں میں سے 70 ان کے واصل جہنم ہوئے، 70 ہی قید ہوئے۔ جو واصل جہنم ہوئے نا، سب کو حضور نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں کے اندر پھینک کر حضور نے وہاں پہ صدا دی، کہا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا پورا کر دیا ہے۔ آیت عمر فاروق پیچھے کھڑے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں، مردوں کو کیا پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ مردے وہ نہیں، مردے ہم ہیں، ہم ان کی نہیں سنتے، وہ ہماری سنتے ہیں۔ کیا آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کے کونے پہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام اس کو کہی جاتی ہے جو زندہ ہو، جو سنتا ہو، جو جواب دیتا ہو۔ اب قبر کے ایک کنارے پہ آپ سلام کہیں تو آخری قبر تک تمہاری آواز پہنچ جاتی ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے، وہ ہماری سنتا ہے، ہم اس کی نہیں سنتے۔ اس کا مطلب ہے مردے ہم ہیں، وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری سن رہے ہیں۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا جب مردے کو دفن کر کے تم واپس پلٹتے ہو نا، قرأ نعالہم، مردہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے، ہوا وہ کافر ہے یا مسلمان، کوئی بھی ہے۔ نیک بندوں کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے، شہیدوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا ان کے بارے میں تم یہ بھی گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یعنی گمان سے بھی منع کیا گیا کہ تمہارے ذہن کے کسی کنارے میں یہ بات نہ آئے کہ شہید مر گیا ہے، یہ بات نہ آئے، بلکہ شہید زندہ ہے، ان کی زندگی کی تمہیں خبر ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس نبی کی خاطر کٹنے والے کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو اس نبی کی اپنی زندگی کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ اللہ نے اس نبی کو کیسی زندگی اور کیسا مقام دے رکھا ہوگا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہوا، وہ کافر ہے یا مسلمان۔ اگر وہ زندہ نہیں تو کافر کو عذاب کیا مردے کو ہو رہا ہے؟ عذاب تو اسے ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ اللہ رب العزت اسے قبر میں اتار دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ سوال و جواب مردے سے نہیں ہوتے، زندہ سے ہوتے ہیں۔ جب سوالوں میں کامیابی ہو تو اس کی قبر کا ایک حصہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں وہاں سے۔ اگر وہ گناہ گار ہو تو اس کی قبر کو جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ مر گیا ہے تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ اگر وہ مر گیا ہے تو جنت کس کے لیے کھولی جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنویں میں ڈالے ہوئے کافروں سے مخاطب ہو کر کہا کافروں بتاؤ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا پورا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ بعد والے لوگ سوال کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ذات مصطفیٰ سے اسی وقت سوال کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کافر سنتے ہیں؟ اللہ کا رسول نے فرمایا عمر یہ زندوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں لیکن تم ان کی نہیں سنتے، یہ ہماری سنتے ہیں لیکن تم ان کی نہیں سنتے۔ اس لیے اگر کوئی مر جاتا ہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو اپنی قبر میں زندہ ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ابھی مر گیا مٹی میں مل گیا استغفر اللہ ختم۔ میں کہتا ہوں اگر کافر بھی ہو تو وہ بھی مٹی میں نہیں ملتا، اللہ رب العزت اسے بھی قیامت تک عذاب دینے کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جنگ جب ختم ہوئی قیدیوں کو لے کر مسلمان مدینے کی طرف روانہ ہے، کافر کفر سارے کا سارا ہار گیا، اسلام سارے کے سارا جیت گیا۔ اسلام اپنے جشن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے ساتھ جھکتا ہوا عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ اسلام جو ہے وہ مسلمان مدینے کی طرف روانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 آدمی قید ہوئے، ان قیدیوں کو اس وقت کوئی اتنا مال تو نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ رکھ کے سارے قیدیوں کو کھانا دیا جاتا۔ ایک روایت میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ان کو اپنے گھروں میں لے جاؤ، انہیں وہاں پر باندھ بھی دو، کھانا بھی اچھا دو، انہیں کوئی اضافی تکلیف نہیں دینی۔ یہاں تک کہ قیدی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جن صحابہ کے گھر میں ہم موجود تھے ہمارے لیے وہ اچھا کھانا لاتے لیکن خود فاقے سے گزارتے،
خود بھوکے رہتے، ہمارے سامنے وہ کھجوریں کھاتے لیکن ہمیں اچھا کھانا دیتے، ہمیں ہماری اچھی خدمت کرتے. اور بعض قیدی صحابہ کے اسی اخلاق کی وجہ سے بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت عباس حضور کے جو چاچا ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے یہ اسلام پہلے ہی لانا چاہتے تھے، لیکن کافروں کی ڈر کی وجہ سے یہ جنگ میں ہے تو حضور نے پہلے ہی قید کیا کہ فلاں فلاں رنگ اور شکل کا ایک آدمی ہے، اسے قتل نہیں کرنا. یہ قد کے بڑے تھے، ان کو بس قید کر کے میرے پاس لانا ہے. جب قید کر کے پاس لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہنے لگے عباس اگر چھوٹنا چاہتے ہو فدیہ دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضور نے اس وقت جو جملہ کہا، لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو غیب کا ہم نے علم دیا ہے. جو تم کھا کے آتے ہو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتاتے ہیں، جو گھر میں رکھ کے آتے ہو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتاتے ہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، یہ تو سید الانبیاء ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے عباس جو گھر میں ام فضل کو اپنی بیگم کو جو پکڑا کے آئے ہو کیا وہ مال نہیں ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں قسم بخدا سوائے میرے اور میری بیگم کے کوئی تیسرے آدمی کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن ذات مصطفیٰ نے بتا دیا، میں اسی وقت ذات مصطفیٰ پہ کے اوپر کلمہ میں نے پڑھ لیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو یہ واضح دلیلوں کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر چیز دے رکھی ہے.